جو دینی اداروں سے دور ہیں، مدرسوں سے دور، مسجدوں سے دور، تعلیمی اداروں سے دور، کتابیں ان کے پاس نہیں، لٹریچر پڑھنے کو ان کو فرصت نہیں، وہ کسی خانقاہ میں نہیں آتے، وہ ایسے مسلمان بھائی چاہے وہ سکولوں میں ہوں، چاہے کالجوں میں ہوں، چاہے ہاسٹلوں میں ہوں، اور میں اگر اور کھل کر کے کہوں گا تمام وہ نوجوان جو اس وقت سن رہے ہیں وہ، اور جن تک یہ بات پہنچے وہ تمام وہ نوجوان جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں کالجوں میں، سکولوں میں، دفتروں میں، ہاؤسنگ کالونیوں میں، اسی طرح سے کال سینٹروں میں، گھروں سے دور جاب کر رہے ہوں، وہ تمام نوجوان بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا کر کے دیکھیں کہ ہماری حالت اس وقت کیا ہے، اور اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ اور اگر یہ کرنے کو تیار نہیں کہ جناب وقتی طور پر آپ کو مزے آ رہے ہیں لیکن انجام تباہی کا ہوگا، اور وہ تباہی کبھی آسمان کی بلا کے ذریعے آتی ہے، کبھی زمین کے بلا کے ذریعے، کبھی انسان کے ذریعے، کبھی اللہ تعالیٰ شان ہو اپنے دشمنوں کے ذریعے سے ان کو پٹوا دیتے ہیں جو اپنے تھے، کیونکہ تم اپنے تھے مگر اپنے رہے نہیں، اب ان دشمنوں کے ذریعے تم کو پٹوا دوں گا، اور اس کے بعد پھر وہ دشمن میرے بنیں گے، میں ان کا ہوں گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ، ہم جہاں جس حال میں ہیں مسلمان بن کر جئیں گے، ایمان والا بن کر جئیں گے، ایمان والی محنت کریں گے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑیں گے، علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے، دین کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور عیاشی اور فحاشی اور الحاد و ایتھیسزم اور اینارشزم ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور اگر کہیں ذرا سا بھی کنفیوژن آ گیا تو کسی سچے اور مضبوط عالم کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اپنے شبہات کو دور کریں۔ اللہ کرے یہ گفتگو میرے لیے بھی اور سننے والی بھائیوں کے لیے مفید ہو جائے۔ حدیث سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تمام صحابہ کرام کے درمیان اعلان کر دیا تھا، لوگوں میں تم سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا تم حوض کوثر میں تمہارا انتظار کروں گا، انی فرضتکم علی الحوض، میں آگے نکلوں گا اور حوض کوثر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر فرمایا انی مکاثر بکم الامم، میں باقی قوموں پر فخر کروں گا اپنے مسلمانوں کو دکھا کر، دیکھو میری امت کیسی ہے، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا رویہ، ان کی دینداری، ان کی انسانیت نوازی کیسی۔ کہ فرمایا فلا تسودوا وجہی، خبردار اس حال میں میرے پاس نہیں پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے، یہ تو ہلکا ترجمہ ہے، اصل ترجمہ ہے اس حال میں میرے پاس مت پہنچا کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ اور اگر یہ سن کر بھی کسی ایمان والے کو احساس پیدا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ایمان کی رمق ختم ہو چکی ہے، اتنا ڈم ہو چکا ہے کہ اب یہ اتنی جذباتی باتیں بھی سن کر کے اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آخری سطح پر ایک ہی دھکا لگے گا تو کفر میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔